السلام علیکم۔ لاس اینجلس میں اس وقت تاریخ کی بدترین آگ لگی ہوئی تھی۔ اس آگ سے کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، کتنے افراد ہلاک ہو چکے ہیں، کتنے لوگ بے گھر ہو چکے اور کس قدر شاندار محلات راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اس آگ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ یہ اعداد و شمار ہر پل تبدیل ہو رہے، لیکن لاس اینجلس کا اب یہ حال ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اس شہر پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کیا۔ یہ آگ کتنی وسیع اور خطرناک ہے، اس کے اثرات کیا ہے اور اس نے مقامی کمیونٹیز کو کس طرح متاثر کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس خوفناک آگ کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ These are the shocking scenes as wildfires rage across the Los Angeles area, prompting a state of emergency and forcing over 30,000 people to flee their homes. امریکہ میں 50 ریاستیں اور ان میں سب سے امیر ترین ریاست کیلیفورنیا ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ میں نہیں بلکہ دنیا کا ایک امیر ترین ریاست ہے۔ اس کا جی ڈی پی 4 ٹریلین سے زیادہ ہے، جو دنیا کی 4 بڑی اکانومی ہے۔ کیلیفورنیا ریاست اگر ملک ہوتی تو جرمنی اور جاپان کے برابر ہوتی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کا جی ڈی پی 341 بلین ڈالر ہے، جو 125 ممالک کی لسٹ میں 43 نمبر پر ہے۔ کیلیفورنیا کا ایریا 4 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کیلیفورنیا امریکہ کا سب سے گنجان آباد ریاست ہے، جس کی آبادی 39 ملین ہے۔ یہاں 5 لاکھ مسلمان بھی آباد ہیں۔ کیلیفورنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں لاس اینجلس، سان فرانسسکو، سان ڈیاگو، اکلین، لانگ بیچ اور سیکرامنٹو کیلیفورنیا کا دار حکومت ہے۔ ان میں سب سے مشہور لاس اینجلس ہے، جہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس سٹی کا رقبہ 1300 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 4 ملین ہے۔ یہ شہر ہالی ووڈ کی فلموں کی وجہ سے زیادہ نمایاں ہے۔ پھر یہ خوبصورت مقامات جیسے ہالی ووڈ اور بیورلی ہل، سانتا مونیکا اور وینس جیسے ساحلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ لاس اینجلس میں امیر ترین افراد کے گھر ہے۔ ہالی ووڈ اداکارہ ٹیلر سوئفٹ، مشہور گلوکارہ ریحانہ، جن کو امبانی نے شادی میں پرفارم کرنے پر 9-10 ملین ڈالر ادا کیے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کے امیر ترین شخص اور امیزون کے مالک جیف بیزوس کا گھر بھی لاس اینجلس میں ہے۔ تو پھر یہاں یہ آگ کیسی لگی کہ لاس اینجلس میں اتنے امیر ترین لوگ بھی رہتے ہیں اور امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے باوجود یہ آگ کیسی لگی؟ دوستو، لاس اینجلس کے رہائشیوں کا خیال ہے کہ اس آگ کا آغاز 7 جنوری سے نہیں بلکہ اس سے ایک ہفتہ قبل 1 جنوری سے ہوا تھا۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ان پہاڑوں پر 1 جنوری کو بھی ایک آگ لگی تھی، جس سے 10 ایکڑ سے کچھ کم ایریا متاثر ہوا تھا۔ 1 جنوری کو لگنے والی آگ نئی سال کی جشن پر ہونے والی آتش بازی کے نتیجے میں لگی، لیکن اسے بہت حد تک نظر انداز کیا۔ 1 جنوری اور 7 جنوری کو لگنے والی آگ میں یقینی طور پر کوئی تعلق ہے، کیونکہ امریکی میڈیا سے متاثرہ علاقوں کے 2 جنوری اور 7 جنوری کو لی گئی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کیے، جن میں ایک ہی مقام کو آگ سے متاثر دیکھا جا سکتا ہے۔ 7 جنوری 2025 صبح 10 AM سے شروع ہونے والی آگ نے لاس اینجلس کے پیسیفک پیلیسیڈز اور اس کے اطراف کے 50,000 ایکڑ ایریا میں پھیل گئی، اور اس آگ نے پورے لاس اینجلس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس شہر بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کے کنارے پر واقع ہے، اور یہاں کا موسم عام طور پر گرم اور خشک ہوتا ہے۔ یہ شہر عموماً خشکی کا شکار رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جنگلات اور زمینیں بہت خشک ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ تیز ہوائیں بھی اکثر چلتی ہے، جو آگ کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔
ان موسمی حالات کی وجہ سے لاس اینجلس میں کسی بھی وقت آگ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی سال یعنی 2025 میں بھی کیلیفورنیا میں خشکسالی کی وجہ سے جنگلات بہت زیادہ خشک ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چل رہے تھے۔ ان دونوں عوامل نے آگ کو بہت تیزی سے پھیلانے میں مدد دی۔ یہ آگ بہت کوششوں کے باوجود بھی قابو سے باہر ہو گئی۔ فائر فائٹرز اور امدادی ٹیموں نے بھرپور محنت کی، مگر خشکسالی، تیز ہواؤں اور مشکل جیوگرافیکل حالات کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی گئی۔ جب آگ اتنی شدت اختیار کر لیتی ہے اور ان حالات کا سامنا ہو تو اسے روکنا یا قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے کتنی ہی کوشش کی جائے۔ یہ تمام عوامل آگ کو قابو سے باہر کرنے میں معاون ثابت ہوئے اور اس آگ نے 12,000 سٹرکچر کو تباہ کر دیا، جن میں 5,300 گھروں کو مکمل طور پر نقصان پہنچا۔ ان گھروں میں کئی بڑے بڑے لوگوں کے گھر شامل تھے جو جل کر راکھ ہو گئے۔ اس آگ نے صرف رہائشی عمارتیں نہیں بلکہ تجارتی اور ثقافتی اہمیت کے حامل عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ ہالی ووڈ جو کہ امریکہ کی فلمی انڈسٹری کا مرکز ہے، یہ بھی آگ کی لپیٹ میں آئی اور انہیں بھی نقصان پہنچایا۔ اس آگ میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو گئی، کئی افراد شدید زخمی ہوئے اور ہزاروں لوگوں کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ آگ نے نہ صرف جنگلات کو تباہ کیا بلکہ جنگلی حیات کو بھی شدید متاثر کیا اور پانی کے ذخائر اور ہوا کو آلودہ کر دیا۔ اس آگ سے پیدا ہونے والی آلودگی نے تقریباً 1,70,00,000 افراد کو متاثر کیا، جس سے ان کے صحت پر اثر ہو سکتے۔ امریکہ کو اس آگ سے ہونے والی ابتدائی نقصان کا تخمینہ $300 ارب لگایا گیا، لیکن یہ نقصان مزید بڑھ کر ٹریلین یعنی ہزاروں ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے معیشت، صحت، ماحولیات اور انفراسٹرکچر پر طویل مدتی اثرات ہو سکتے جو اس کے مالی نقصان کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں آگ کی ایک طویل تاریخ ہے اور یہ ریاست قدرتی آفات کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس ریاست میں آگ لگنے کے واقعات تقریباً ہر موسم میں رونما ہوتے ہیں، لیکن گرمی اور خزاں میں ان کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ کیلیفورنیا میں آگ کی تاریخ میں کئی بڑے اور تباہ کن واقعات شامل ہیں۔ 1889 کے سینٹیاگو کینین فائر سب سے قدیم ریکارڈ شدہ جنگل کی آگ ہے، جس نے جنوبی کیلیفورنیا میں تقریباً 3 لاکھ ایکڑ اراضی کو جلائی تھی۔ اس کے بعد 1932 میں میتیلیجا فائر لگی تھی، جس نے 2,20,000 ایکڑ اراضی کو جلائی تھی۔ پھر اس کے بعد 1991 میں ٹنل اوکلینڈ ہل میں آگ لگی تھی، جس میں 25 لوگ مر گئے اور اس میں 2,000 سے زیادہ عمارتیں تباہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2018 میں کیمپ فائر بڑے پوری تھی، جس کے نتیجے میں 25 اموات ہوئی اور زیادہ عمارتیں تباہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 2020 میں پھر سے آگ لگی، جس میں 4 ملین ایکڑ سے زیادہ رقبہ جل گیا، لیکن 7 جنوری کی آگ سب سے زیادہ تباہ کن آگ تھی۔ اس جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اتنا زیادہ نقصان کیا، لیکن یہاں ایک سوال ہے، چونکہ امریکی قوم محنتی ہے اور ان کے پاس وافر مقدار میں وسائل بھی موجود ہے، لہٰذا یہ لوگ بہت کم وقت میں ہی پرانے سے کہیں بہتر شہر تعمیر کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں خدا نخواستہ اگر اسی لیول کے تیز آگ لگی تو کتنے لوگ مر جائیں گے اور بحالی کا کام کب تک مکمل ہو جائے گا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔